کبھی جمہوریت کہہ کے بہلایا گیا ہے اور کبھی اسلام کہہ کے ٹرخایا گیا ہے۔ اللہ کا قانون اللہ کی کتاب ہے، اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے تو رب بھی وہی ہے، حاکم بھی وہی ہے۔ اس خطے سے اللہ تعالیٰ کی بعض مشیتیں وابستہ ہیں۔ اللہ نے کوئی ایسی تعلیمات دی ہیں جو ہماری فطرت سے متصادم ہیں۔ بینکوں نے لاسٹ ایئر ریکارڈ منافع کمایا، پاکستانی معیشت بیٹھتے بیٹھتے یہاں تک آ گئی ہے اور بینکوں کا پروفٹ بڑھتے بڑھتے یہاں آ گیا۔ یہ کہاں سے آ رہا ہے پروفٹ؟ IMF آپ کو تھپکی دیتی ہے کہ آپ بڑا اچھا کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں اسماعیل قاسم اینڈ یو آر واچنگ دا بلو ٹروتھ۔ آج میرے پاس ایک بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں، ہمارے ساتھ آج موجود ہیں حافظ عاطف وحید صاحب، پروفیسر ہیں، اکنامکس کے اندر PhD اسکالر ہیں، ناظم اعلیٰ ہیں مرکز انجمن خدام قرآن کے، اور ساتھ ہی ساتھ اسلامک ریسرچ اینڈ ٹریننگ سیکشن جو ہے قرآن اکیڈمی کے، اس کے بھی یہ انچارج ہیں۔ سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ آپ کا بھی شکریہ بہت بہت۔ آج جس نہج پر ہم کھڑے ہوئے ہیں تو بہت سارے سوالات ہیں اور ان کے جواب ہیں کہ ملتے ہی نہیں ہیں۔ جب آپ سوچنے پر آتے ہیں تو پھر آپ کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ شاید دیکھنا کس طرف ہے، کس سے ہم نے راستہ پوچھنا کس سے ہے، کہ جس سے بھی آپ راستہ پوچھیں گے وہ شاید آپ کو کسی غلط جگہ گائیڈ نہ کر دے۔ تو آغاز بھی یہیں سے میں کرنا چاہوں گا اس پورے پروگرام کا کہ پاکستان کا مستقبل جو ہے کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ دو عالم ہیں، ایک عالم اسباب ہے اور ایک عالم امر ہے۔ عالم اسباب میں اگر ہم کاز اینڈ ایفیکٹ کو دیکھیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل کافی تاریک ہے، لیکن اگر ہم عالم امر کے کچھ پہلوؤں کو اپنے پیش نظر رکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ اس خطے سے اللہ تعالیٰ کی بعض مشیتیں وابستہ ہیں، اور کچھ ایسی ہسٹوریکل ہمیں اس کی ایک سیکوینس بھی ایسا ہی نظر آتا ہے کہ بہت سے مواقع پر جبکہ پاکستان کے حالات کافی تاریک رہے، لیکن اچانک اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایک انٹرونشن کا معاملہ کیا گیا اور پھر ہمیں کچھ سائی آف ریلیف بھی ملی ہے اور بریدنگ سپیس بھی ملی۔ تو اس پہلو سے میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ قرآن کا بھی حکم یہ ہے کہ مایوسی جو ہے وہ کفر ہے۔ بے شک، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو، نا امید مت ہو۔ لہٰذا ایک دینی شعور رکھنے والا جو ہے وہ بہرحال محسوس تو کرتا ہے حالات کی خرابی کو، لیکن مایوس نہیں ہو سکتا۔ بالکل ایسے ہی، اور مایوسی کفر ہے جیسا کہ آپ نے مینشن کیا۔ اس کے اندر مایوس تو ہم نہیں ہیں اور ہم راستے ڈھونڈنے کی بات کرتے ہیں، آگے کی راست دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کس طرف کو جانا ہے۔ جب ہم اپنے نظام کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ اس کے اندر فلاز نظر آتے ہیں، تو پھر یہ ذہن سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ شاید کہیں ہم اسلام سے ہی ہم نے کہیں دوری نہ اختیار کر لی ہو۔ تو پھر اسلام کا جو نفاذ ہے وہ ذہن میں آتا ہے کہ کہیں جو ہم پریزنٹ ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر ہیں، جو پولیٹیکل نفاذ ہوا ہے جو ہمارے سسٹم کا، کیا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ دیکھیے، اس کے بارے میں سیدھی بات یہ ہے کہ جو ہمارا دینی شعور ہمیں جو کچھ بتاتا ہے اس کے مطابق ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک برابر پیدا نہیں کیا۔ ایک آیہ مبارکہ ہے کہ ہم نے تقسیم کی ہے تمہارے مابین تمہاری معیشت، نحن قسمنا بینکم معیشتکم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضکم فوق بعض درجات، اور تم میں سے بعض کے درجات دوسروں پر ہم نے بلند کر دی ہیں۔ ٹھیک ہے، کس لیے؟ لیتخذ بعضکم بعضا سخریہ، تاکہ تم ایک دوسرے سے کام لے سکو۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے لیڈ کرنے کی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، وہ آگے چلنے والے ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو اپنی سرشت کے اعتبار سے فالوورز ہوتے ہیں۔ تو جب یہ ایک اونچ نیچ اللہ نے بنائی ہے تو اس کے مطابق اللہ نے ایک سیاسی نظام بنانے کے لیے یا سیاسی ماحول بنانے کے لیے احکام بھی دیے ہیں۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، تو وہ ہمارے لیے احکام دینے والا اور شریعت دینے والا بھی وہی ہے۔ تو اس احکام کے جو احکام اس نے اس ضمن میں دیے ہیں، اگر ہم انہیں اپنے پیش نظر رکھیں تو یہ دنیا میں ایک ایسا سیاسی نظام کہہ لیجیے یا ایک ہیئت اجتماعی وجود میں آتی ہے کہ جس میں لوگوں کی جو فطرت ہے، سرشت ہے، ان کے بھی تمام تقاضے جو ہے وہ پورے ہوتے ہیں۔ تعلیمات میں حل موجود ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی ایسی تعلیمات دی ہیں جو ہماری فطرت سے متصادم ہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہم نے جو سسٹم آف پالیٹکس یا اکنامکس جو ہے اڈاپٹ کیا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اس فطرت کے مطابق ہو، اس لیے کہ اس میں خدائی احکام، آسمانی وحی، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی جب اس کو ڈیزائن کیا گیا، جب بنایا۔ ایڈم اسمتھ نے جب ایک اکنامک سسٹم کی بنا ڈالی ہے، پولیٹیکل اکانومی کے جو اس وقت کے بابا اعظم سمجھے جاتے ہیں، تو انہوں نے اس کو ایک سرمایہ دارانہ نظام کے حساب سے، اس لیے کہ جو اس کا اپنا بیک گراؤنڈ تھا، جس ماحول سے وہ آیا تھا، اس نے اس کے مطابق اس کو ڈیفائن کیا
اور پھر ریلیشنز جو ہیں انٹرنل ریلیشنز جو ہوتے ہیں مختلف اکنامک ایجنٹس کے ان کو ڈسکرائب کیا اور اس سے گویا ایک پورا نظام اجتماعی انہوں نے ڈیزائن کر دیا اور وہ اس وقت دنیا میں پوری دنیا میں رائج ہے۔ تو ہم جس سسٹم کے لیے اور جس قسم کے معاشرے کی تشکیل کے لیے کوشاں ہیں اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ذہن جو ہے اس کی بنت کے اندر تو استعمال ہو سکتا ہے لیکن اس کے اصول اور اس کے احکام جو ہیں وہ ہماری ذہن کی جو ہے وہ کرافٹ نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ کہ وہ اللہ کی طرف سے اور دین اسلام کے پیغمبر کی طرف سے جو ہمیں عطا ہوئے وہی اصول اور وہی احکام ہوں گے جنہیں ہم نے پھر اپنے ماحول جو اس وقت کی سوشل ایوولوشن ہے یا ہماری جو سائنٹیفک ایوولوشن ہے اکنامک ایوولوشن ہے ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے ان اصولوں اور ان احکام پر مبنی ایک سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے۔ ورنہ قرآن ہمیں کوئی بنا بنایا ویل نیٹڈ سسٹم نہیں بتاتا۔ آپ قرآن کو اول سے آخر پڑھتے چلے جائیے، اصول دیے ہیں، بنیادیں دی ہیں، نظریات دیے ہیں اور پھر کچھ احکام دیے ہیں، اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو وہاں پر بھی آپ کو احکام کی صورت میں اور اصول کی صورت میں تعلیمات ملے گی۔ ہاں انہیں پرو کر اور انہیں جو ہے وہ مجتمع کر کے ایک حیات اجتماعی اس کا سٹرکچر بنانا یہ اللہ نے اپنے ماننے والوں اور ایمان والوں کے اوپر چھوڑ دیا کہ وہ اپنے اپنے وقت اور اپنے اپنے ماحول کے حساب سے اسے بنائیں۔ تو آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس وقت کس قسم کے نظام معیشت یا نظام سیاست کی کوشش میں ہیں۔ اس کوشش کے چند بنیادی اصول ہیں کہ وہ اگر طے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد نیچے کیا ہو، وہ فیڈریشن ہو، وہ کانفیڈریشن ہو، وہ کوئی یونین آف کانفیڈریشنز ہو یا یونین آف فیڈریشنز ہو، یہ ساری چیزیں پاسبل ہیں۔ اس لیے کہ اب خارج میں حالات کیا ہیں، ایک ملک ہے جس کا ایک جغرافیائی حدود ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب جغرافیائی حدود اس طرح سے ڈیمارک نہیں ہوئی ہوتی تھی۔ اب جزیرہ نماء عرب ہے تو وہ بھی ایک پورا علاقہ تھا کہ جو رفتہ رفتہ سرنگوں ہوتا جا رہا تھا، دین اسلام کے سامنے جو ہے وہ سرنڈر کر رہا۔ لیکن اب باقاعدہ باؤنڈریز ہیں، باؤنڈریز کے ساتھ ساتھ ریاستی ادارے ہیں، ریاستی اداروں کی اپنی اپنی فنکشنز ہیں، ان کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایوولوشن کے ایک پروسیس کے تحت یہاں تک پہنچی، انہیں ہم نے اب دین اسلام کے مطابق اگر بنانا ہے تو ہمارے پاس بہت آسان راستہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ جو اصول قرآن نے دیے ہیں انہیں سامنے رکھیں اور انہیں اپنے کانسٹیٹیوشن میں، اپنی لاء کی بکس میں اور اپنی جتنی بھی ایڈمنسٹریشن کے جو بھی طریقے ہیں ان کے اندر آپ اختیار کریں۔ اور اس میں سب سے پہلا نقطہ کیا ہے؟ اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے تو رب بھی وہی ہے، حاکم بھی وہی ہے، ڈیوائن سپریمیسی۔ تو یہ ڈیوائن جو ہے اللہ کی پاور کو اگر ایکسیپٹ کر لیا گیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے قانون کو سب سے پہلے مقدم سمجھا کہ جو قانون اللہ نے دے دیا وہ ہمارا قانون ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کوئی نئی بات نہیں ہے، آج بھی جو جوئش کمیونٹی ہے وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا جو تورات جو ہے وہ ہمارا قانون ہے۔ تو یہی بات جو ہے ایک مسلمان، ایک ایمان والا، اس کا بھی کہنا یہی ہے کہ اللہ کا قانون اللہ کی کتاب ہے۔ اس کے تحت جو جو چیزیں مباحات ہیں ان کے اندر اللہ نے فلیکسیبلٹی دی ہے، ان فلیکسیبلٹی کے پہلوؤں کو استعمال کرنے کی گنجائش ہے، اور جو چیزیں کنفرم کر کے دے دی گئی ہیں، آخری ایک حرف آخر کے طور پر دی گئی ہیں، وہ ہماری باؤنڈز ہیں، اس سے آگے ہم جا نہیں سکتے۔ 3 4 5 چیزیں نکلی ہیں ساری ڈسکشن کے اندر سے، جن کے اوپر اگر میں کوئکلی آپ سے ٹچ کروا سکوں۔ سب سے پہلے تو یہ آپ نے کہا کہ ڈیوائن سپریمیسی اور اللہ کی حاکمیت کا ذکر کیا اور اللہ نے ہمیں احکام قرآن و سنت کی صورت میں ہمیں دے دیے ہیں، لیکن ان کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں پھر کیسی سوچ ہونی چاہیے؟ ایگزامپلی میں آرٹیکل 31 آپ کا کہتا ہے کہ پاکستان کے آئین کے تحت قرآن و سنت کے منافی جو ہے کوئی قانون نہیں ہونا چاہیے، اور آرٹیکل 38 کہتا ہے کہ سود، آرٹیکل 38 کا تقاضا ہے کہ سود کو ہر لحاظ سے ختم کیا جائے۔ میں باقی باتوں سے پہلے میں یہیں پہ لے آ جاتا ہوں کہ اللہ کی حاکمیت ہو گئی، ہم نے کانسٹیٹیوشن بھی بنا لیا، ہم نے سیٹ بھی کر لیے پریسیڈنٹس کہ بھائی یہ آرٹیکل، یہ آئین ہے، اس کے مطابق چلنا ہے، تو اس کے اندر تو بھی قرآن و سنت کے منافی میں قوانین بھی بنتے نظر آ رہے ہیں اور سود از ایوری ویئر، تو پھر واٹس دا وے فارورڈ؟ اچھا، یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں نا، یہ بڑا باریک نقطہ ہے، اور یہی اصل میں بس کی گانٹھ بھی یہی ہے، یعنی سب سے زیادہ ٹچی پوائنٹ یہی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ بڑی وضاحت سے 31 ہو یا 38 ہو، 38 پورا یعنی جتنے بھی ان کے ساری بالکل صحیح ہے، اسی طرح 203 ہے، 204 ہے، 227 ہے، 229 ہے، یہ ساری کلازز جو ہیں ہمارے پروویژنز ہمارے آئین کی، یہ سب ایسے واضح طور پر اسلام کی جو ہے سپریمیسی اور حقانیت اس کا اعلان کر رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ تو اس سے زیادہ بہتر کوئی کانسٹیٹیوشن ہو نہیں سکتا۔ بالکل ایسے ہی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر
Implementation. وہ امپلیمنٹیشن سے کیوں نہیں گزر رہا. یہاں ایسے محسوس ہوتا ہے, یعنی اب یہ میری آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری احساس ہے یا کوئی سوء ظن ہے یا کیا ہے واللہ عالم, لیکن یہ میں بالکل سوچی سمجھی بات عرض کر رہا ہوں کہ اس کے اندر ہم نے ایسی پروویژنز بھی رکھی ہوئی ہیں کہ جن معاملات کے حوالے سے ہمارا جو ایک مقتدر طبقہ ہے, جنہوں نے نسل در نسل چلانا ہے ملک کو, جنہوں نے یہاں کی ساری جو پاورز ہیں انہوں نے سمیٹ کے اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے, ان کے پاس انہیں actual power ہے. جہاں موقع, جہاں ضرورت ہوتی ہے آئین کی, اسلامی شقوں کی, وہ اس کو استعمال کر سکیں, اور جہاں ضرورت ہے کہ ہم اس کو بائی پاس کریں تو آئین کے اندر ہی ایسی پروویژنز ہیں یا اس کے اندر ایسے چھوٹے چھوٹے لکونہ رکھ دیے گئے ہیں, ایک رخنے رکھ دیے گئے ہیں کہ وہ ان سے جو ہے اس قسم کی جو تعلیمات ہیں جن سے وہ نہیں اختیار کرنا چاہتے, وہ بڑی آسانی سے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے یا اس کو تاخیر اور تعویق کا نشانہ بناتے ہوئے ان سے جو ہے وہ بچتے رہے. اور اس کی سب سے نمایاں مثال میرے خیال میں اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ نمایاں مثال ہو نہیں سکتی, وہ یہی انسداد سود کا جو معاملہ ہے وہ ہے. بالکل ایسے آپ نے اس کا ابھی ضمناً حوالہ دیا تو میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں وہ کیسے اب تک یہ بالکل سب کچھ ہونے کے بعد کیسے بچا. بہت ضروری ہے. کیوں نہیں 1991 میں فیڈرل شریعت کورٹ کا پہلا فیصلہ آیا, بالکل ایسے ہی آیا. ٹھیک ہے, انہوں نے ڈیڈ لائن دے دی سن 1992 کی. اس دوران یہ 20 یا 22 لاز اینڈ پروویژنز آف لاز ہیں, انہیں آپ جو ہے ریپلیس کریں ود اسلامک لاز, اور ربا کو غیر سودی جو آلٹرنیٹیوز ہیں ان میں آپ ڈال دیں, دے دی گئی. اچھا اب کیا ہوا, اس کے خلاف اپیل گئی فیڈرل شریعت کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں. بالکل ایسے. اچھا اب یہاں پر پرابلم کیا آئی, ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی لوور کورٹ کے فیصلے کے اوپر جب کوئی ہائر کورٹ اپیل کے لیے اس کے پاس کوئی درخواست آتی ہے تو وہ پہلے دیکھتی ہے کہ آیا یہ اپیل جو ہے میرٹ کے اوپر بھی ہے کہ نہیں ہے, اسے کوئی انٹرم کوئی ریلیف گرانٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا, یہ پہلے دیکھا جاتا ہے. بالکل ایسے. لیکن فیڈرل شریعت کورٹ ایسی کمزور کورٹ ہے, حالانکہ اس کا سٹیٹس جو ہے وہ بہت اونچا سٹیٹس ہے, لیکن ایسی کمزور کورٹ ہے کہ اس کی فیصلے کے خلاف جو اپیل ایک کاغذ پہ لکھ کر, سادے کاغذ پہ لکھ کر آپ نے سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ میں ڈال دی تو آٹومیٹیکلی اسے جو ہے وہ سٹے مل گیا. بالکل ایسے. اور وہ اپیل ایڈمٹ ہو گئی. بڑی بدقسمتی ہے. اچھا اب یہ اس وقت بھی ہوا, چنانچہ 7 سال 8 سال جو اس کے بعد کوئی سماعت نہیں ہوئی. چلو اپیل ہوئی ہے تو اپیل لگا لو بھائی. پھر 1999 میں جا کر اس کے اوپر سماعت کا آغاز ہوا, پھر فیصلہ آ گیا کہ یہ ربا سود کے جتنے قوانین جس میں لفظ انٹرسٹ آیا وہ ربا ہے. لیکن وہ جب آئی تو اب چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا, سپریم کورٹ کا فیصلے کے خلاف تو اپیل نہیں ہوتی, وہ تو صرف ریویو ہو سکتی ہے. چنانچہ اب اس کے اندر بھی چونکہ وہ مقتدر طبقات کا گیم ہے یہ ساری, وہ اتنے بڑے فیصلے کو ہضم کرنے کو تیار نہیں, اور اس کے اندر بھی کچھ عناصر ہیں جو زیادہ ان کا حیثیت جو ہے نا میں سمجھتا ہوں لیڈنگ ہے, اور وہ اس فیصلے کے خلاف جتنے بھی آج تک کیسز بنے وہ آگے رہے ہیں کورٹس کے اندر بھی. تو انہوں نے پھر وہاں کیا کیا, ریویو میں جا کر, حالانکہ ریویو کا سکوپ بہت مختصر ہوتا ہے, اس میں کوئی نئی چیز نہیں ڈالی جا سکتی, وہ سارے ضابطے ایک طرف, اب جو ججز بٹھائے گئے وہ سارے کے سارے وہی تھے کہ جنہیں ایک خاص ٹارگٹ دیا تھا, وہ اس ٹارگٹ کو چلانے کے لیے انہیں چند مہینے کی پی او سی والے ججز اس ٹائم تھے. جی, اور انہوں نے جو فیصلہ دیا نہ صرف یہ کہ اگر کوئی کمی تھی تو اسے وہ ریموو کرتے اور نیا فیصلہ دے کر اس کے اندر جو کوئی سکم رہ گیا, کوئی کمی رہ گئی اسے پورا کرتے, انہوں نے اس کے بجائے اس سارے فیصلے کو سیٹ اسائڈ کر دی. بالکل. اب یہ وہ چیز ہے جو کس کے ساتھ ہو رہی ہے, فیڈرل شریعت کورٹ. تو فیڈرل شریعت کورٹ کا وہاں ہونا 203 204 آئین کے تمام شقیں اپنی جگہ, اس کا رول اپنی جگہ, اس کا سکوپ اپنی جگہ, لیکن آپ جس فیصلے کو چاہیں اس فیصلے کو امپلیمنٹیشن سے رکوا سکتے ہیں. بالکل ایسے. اس کا مطلب کیا ہوا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس آئین کو بھی اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کا جو ہے ایک انسٹرومنٹ بنایا, اور اس کے ساتھ کھلواڑ جو ہم کرتے ہیں, اور اس کا نقصان جتنا پاکستانی قوم نے آج تک بھگتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب دہائیوں میں بھی اس نقصان کی تلافی نہیں ہو سکے گی. اگر ہم اکنامک سسٹم اسلام کا ریوائول کی بات کر بھی لیں یا ہم اپنے سودی نظام کو ختم کرنے کی بات بھی کر لیں, تو اس ٹائم پریزنٹلی وہ پاسبل کس طرح ہوں گے؟ پیسے دینے ہم نے تو ان کے, یہ جو پیسے دینے ہیں یہ پیسے کون سے ہیں؟ یہ پیسے وہ ہیں کہ جو ہم نے
डोमेस्टिक सोर्सेज से कर्जे उठाए हैं या इंटरनेशनल सोर्सेज से कर्जे उठाए हैं, ये वही पैसे हैं ना, बिल्कुल ज़्यादातर तो वही हैं। बिल्कुल ऐसा। हमें अगर कोई वाकई कुछ करना है तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि IMF तो एक इंटरनेशनल एजेंसी है, पेरिस क्लब एक इंटरनेशनल बॉडी है, फलां क्लब इंटरनेशनल बॉडी है, जो आपके डोमेस्टिक बैंक्स है, हमने कभी आज तक उनकी तरफ निगाह उठा के देखी है कि आपका हमने कितना देना है और क्या वो जिस रेट के ऊपर देना हमने एग्री किया है, क्या वो किसी दुनिया के मुहज़्ज़ब मुल्क के अंदर उसका कोई जवाज़ है? पहले 7.8% था पॉलिसी रेट, जो 18 में दूसरी रजीम आई उन्होंने आते ही 14% कर दिया, और उसके ऊपर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने डोमेस्टिक सोर्सेज से प्राइवेट बैंकों से कर्जे उठाए, और नाम हम लेते हैं IMF का। IMF यकीनन इन सारे बैंकों के पीछे गॉडफादर तो ज़ाहिर है वही है जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर आपने वाकई कुछ करना है तो उतनी दूर तक जाकर देखने के बजाय अपने करीब का तो देखें। क्या ये किसी ने कभी आज तक ये आवाज़ उठाई है कि ये पैसा सिमट कर जो बैंकों के पास जा रहा है, बैंकों ने लास्ट ईयर रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है, पाकिस्तानी मईशत बैठते बैठते यहाँ तक आ गई है, ग्रोथ उसकी जो है फ्रैक्शन में रह गई है, और बैंकों का प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते यहाँ आ गया। ये कहाँ से आ रहा है प्रॉफिट? ये वो पैसा है जो आपकी हुकूमत और आपकी जो पब्लिक डेट की सूरत में आपकी कौम के ऊपर मुसल्लम। अब वो आपसे कैसे लेंगे? वो लेंगे आपसे टैक्सेस के जरिए से। तो अगर किसी ने कुछ करना है, या एक तो होती लिप सर्विस है, हम बैठकर एकेडमिक डिस्कशन करें, लेकिन अगर कुछ करना है तो ये आपके सबसे बड़े मुजरिम इस वक्त हमारे डोमेस्टिक बैंक, और वो हैं कि जिन्होंने इन डोमेस्टिक बैंक्स के लिए ये राह खोली, और इतने हाई इस वक्त 22% 23% के ऊपर जो है वो लोनिंग हो रही। तो क्या कोई इंडस्ट्री चल सकती है आज के दौर में 22-23%? नहीं चल सकती। दुनिया में तो इस वक्त 0% के नियर 0% जो है वो रेट ऑफ पॉलिसी रेट चल रहे हैं, और हम भाई तो कोई इंडस्ट्री तो चल नहीं। तो फिर क्या चीज़ चल रही है? वो चल रही है हमारी कर्ज की मईशत। आप उनसे पैसा ले, उस पैसे को उतारने के लिए और पैसा ले, और चूंकि एक तरह से ये सॉवरन लोन होता है, तो उस सॉवरन लोन का इतना फायदा है बैंकों को कि वो तो कहेंगे कि भाई और हमें कुछ ना कारोबार मिले, नहीं मिलता जा, यही मिलता जा, कर्ज ही लेता जा। और हमारी जो सबसे बड़ी जो कह लीजिए कि बदकिस्मती है वो ये कि हमसे झूठ बोलते हैं हमारे हुक्मरान, और वो जब ये कहते हैं कि IMF से हमारे मुज़ाकरात बड़े कामयाब, वो कामयाबी सिर्फ ये होती है कि हाँ IMF आपको थपकी देती है कि आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं, और वो अच्छा करना अगले साल तक पता चलता है वो हमारे लिए नया वबाल की सूरत। इंटरेस्ट रिजीम के अंदर हमें लाके जो है वो विल्डरनेस में खड़ा कर दिया है। जब तक उनकी गर्दन नहीं पकड़ेंगे, उनसे मुहासबा नहीं होगा, कोर्ट्स उनसे कोई मुहासबा करने के लिए कभी नहीं बात करती कि भाई आपने किया कैसे, हमें आके समझाएं तो सही ना जरा। और तो और सबसे बड़ा जो हमारे साथ खयानत हुई वो ये कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो अब इंडिपेंडेंट है, स्टेट बैंक के तहत है, और स्टेट बैंक जो है आपके किसी कोर्ट को जवाब दे नहीं। प्रॉफिट के अंदर भी पैसे तो आप ले ही रहे हो, लेकिन आप कह रहे हो ये प्रॉफिट है, तो व्हाट डज वन डिफरेंशिएट बिटवीन प्रॉफिट एंड सूद? देखिए ये तो सीधी सीधी बात है। अल्लाह ने अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, ये कुरान का फैसला है। अल्लाह ने बै और शरा को हलाल किया है और रिबा को हराम किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रिबा जो कि होता है जब कोई शख्स दूसरे को कोई पैसा लेंड करता है, ये बुनियादी शक्ल है रिबा की। कुछ और शक्लें भी हैं, लेकिन वो जिसे रिबन नसिया कहा जाता है वो ये होता है कि एक आदमी दूसरे को पैसा लेंड करे कुछ वक्त के लिए और फिर उसे बढ़ाकर वापस ले, ये है रिबा और इंटरेस्ट। हमारा इस वक्त जितना भी माशी निज़ाम है वो असल में इसी इंटरेस्ट के ऊपर चल रहा है, इसीलिए इंटरेस्ट रिबा है। अब ये जितने फैसले आए हैं उन सब से बिल्कुल ये बात मुबरहन हो चुकी है। फेडरल शरीयत कोर्ट के 2 फैसले और सुप्रीम कोर्ट के शरीयत अपीलेट बेंच का एक फैसला, उनसे ये बात वाज़े हो चुकी है कि ये वही रिबा है कि जिसकी हुर्मत का कुरान ने फैसला किया। और प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट जो है कारोबार में मुनाफा है। इसमें अल्लाह ने आपके लिए हलाल किया है कि आप उसमें अपनी कॉस्ट जो आपने बनाया है, जो पैदा किया, उसके ऊपर एक अपनी कॉस्ट जो है या अपना एक मार्कअप ऐड करके उसकी प्राइस चार्ज करें। अब हमने एक ऐसा डुअल सिस्टम चलाया हुआ है पाकिस्तान में कि एक तरफ बैंकिंग सेक्टर पनप रहा है कि जो प्योर कमर्शियल इंटरेस्ट बेस के ऊपर चल रहा है और उसी का शेयर बहुत बड़ा है मार्केट में, 80% के करीब तो शेयर उसके पास है। दूसरी तरफ हमने एक बैंकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया हुआ है जिसे हम कहते हैं कि वो इस्लामी उसूलों पर है, या यूं कह लीजिए कि वो इस्लामिक अल्टरनेटिव पर है वो भी बैंकिंग
ہے یہ بھی بینکنگ. بالکل ایسے ہے. بینکنگ ہونے میں دونوں میں فرق کوئی نہیں, صرف یہ ہے کہ جو کانٹریکٹ ہے اس کی شکل مختلف ہے. یہاں جو اسلامی سسٹم ہے اس کے اندر بیع و شراء کا کوئی کانٹریکٹ لکھا جا رہا ہے, اجارہ کا کوئی کانٹریکٹ لکھا جا رہا ہے, یا مشارکہ کا کوئی کانٹریکٹ لکھا جا رہا ہے, اس کے تحت فائنینسنگ ہو رہی ہے. اور یہاں ایک پیور ایڈوانسز ہو رہے ہیں, اور ایڈوانسز کے اگینسٹ جو ہے وہ لوگ جو ہے ریٹرن دے رہے ہیں, انٹرسٹ دے رہے ہیں. چونکہ یہ سب ایک ہی امبریلا کے تحت ہو رہا ہے, اوپر اسٹیٹ بینک آف پاکستان مشترک ہے, تو اسٹیٹ بینک کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ ان دونوں کو چلاتی رہے. چنانچہ اس نے کچھ ریگولیشن ایسی رکھی ہوئی ہیں جس میں ان دونوں میں بڑی سملیرٹی پیدا ہو گئی. ان کے جو مارک اپس ہیں, ان کی جو سیکیورٹائزیشن ہے, ان کی بہت سی باتیں وہ مشترک ہیں, اس لیے کہ اوپر ایک مشترکہ امبریلا ہے. چنانچہ اب ہمارے لیے نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسلامک ونڈو ہے, اس کے اندر اسلامک موڈ کا استعمال کیا جا رہا ہے, لیکن اس کا امپیکٹ بالکل وہی ہے کہ جو یہ آفر کر رہا ہے, یا بعض کیسز میں اس سے بھی زیادہ مہنگا نظر آ رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے. یہ کنفیوژن رہے گی جب تک یہ ڈوئل سسٹم پیرالل چلے گا. تو یہ کنفیوژن قائم بھی رہنی ہے, اور یہ اس وقت تک قائم رہنی ہے جب تک یہ پیرالل ڈوئل سسٹم چل رہا ہے. یوتھ کو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے اور ہمارا سمجھانا ضروری ہے کہ نفاذ اسلام کے نام کے اوپر بہت زیادہ ڈارک فیسز ہیں, چھپے ہوئے مطلب ایجنٹس ہیں شاید, جو کہ پولیٹیکل نیریٹیوز کے طور پر استعمال کرتے ہیں اسلام کو. تو جب اسلام کا نام آتا ہے تو ایک یوتھ جو ہماری عوام ہے وہ بہت کچھ کرنا چاہتی ہے, لیکن وہ غیر دانستہ طور پر شاید استعمال ہو جاتی ہے. ہاؤ ڈز ون ڈفرینشیٹ؟ اور اسی نوٹ پر ہم اختتام بھی کریں گے اس شو کا. دیکھیے یہ بات آپ کی بالکل بجا ہے. ہمیں کبھی جمہوریت کہہ کے بہلایا گیا ہے, اور کبھی اسلام کہہ کے ٹرخایا گیا. یہ ہوتا رہا. اور اس میں جو ہوتے ہیں نا حب جاہ کے اسیر لوگ, وہ پھر دیکھتے نہیں ہیں کہ کون سا سلوگن جائز ہے استعمال کرنا, کون سا ناجائز ہے. وہ ہر قسم کا سلوگن یوز کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ اگر ہم ان کے اس تصور اسلام کو کچھ جانچ لیں تھوڑا سا, کیا ان کا اسلام صرف اس بات کی حد تک محدود ہے کہ کوئی مدینہ کی ریاست جو ہے ایک پلورلسٹک سوسائٹی تھی, وہاں یہودی, عیسائی اور مسلمان مل جل کر رہتے تھے, بس یہی کچھ تھا اسلام؟ یا اسلام سے مراد کچھ اور شے تھی؟ تصور عدل اسلام کا کیا ہے؟ عدل کے پیمانے کون سے ہیں؟ اور ترجیحات دین اسلام میں کن چیزوں کی زیادہ اول ہے, مقدم ہے, کن کی بعد میں؟ اس کے لیے آپ کو خود اسلام کا فہم ہونا ضروری ہے. نہیں ہے تو بہرحال اس کا فہم دینے کے لیے کوئی رجال دین ہی آپ کے لیے مفید ہو سکتے ہیں. اس کے لیے بھی کوئی ایسے سوڈو قسم کے اسکالرز جو ہیں وہ مفید نہیں ہوتے. ان سے جا کر بھی پوچھنے کی ضرورت ہے نا. ہمیں تو اصل میں ایک خاص ٹارگیٹنگ بھی کی گئی ہے نا, جیسے انفلیشن ٹارگیٹنگ ہوئی ہے, اسی طرح اسکالر ٹارگیٹنگ بھی ہوئی ہے. تو اس کی وجہ سے ایک نوجوان جو ہے ان سے بھی اب ایک طرح سے اتنا سیٹسفائی نظر نہیں آتا. تو یہ ایک کمپلیکس صورتحال ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر ہم اسلام کا استعمال کبھی کریں تو ہمیں جاننا چاہیے کہ اسلام کہتا کیا ہے اس مسئلے میں. صرف ایک چیز کو پکڑا اور کہا جی ہم اسلام کے ٹھیکیدار بن گئے, اس سے اسلام نہیں ہوتا. اور پھر ان کی اپنی زندگیاں کیسی ہیں جو اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دے رہے ہیں, بظاہر ان کی اپنی زندگی جو ہے آیا اسلام کے مطابق ہے کہ نہیں. اور اس اسلام بھی وہ اسلام جو رسول اکرم لے کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ نہیں کہ جو کوئی بعد میں کوئی منکر سنت لے کر آیا یا منکر حدیث لے کر آیا. تو اس پہلو سے بھی میرا خیال ہے بڑا یہ مشکل کام ہے, اس لیے کہ ہم جذباتی قوم ہیں, مرچ مسالہ ذرا زیادہ کھاتے ہیں, اس کا اثر ہمارے مزاج پہ بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں ایک علمی تحریک اس کی بھی بہت ضرورت ہے تاکہ صحیح فکر اور صحیح سوچ معلوم ہو. انشاءاللہ ضرور ہوگی. تھینک یو سو مچ عاطف بھائی, دس ہیز بین اے ونڈرفل ڈسکشن. یہ سوالات پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اگر کوئی نیریٹو آتا ہے تو اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اس کے پیچھے ہے کیا یہ راستہ اسلام کے لیے ہی ہے یا پھر یہ کہیں پارلیمنٹ کی کرسی تک رسائی اور کچھ بھی نہیں ہے. دس از می اسماعیل قاسم سائننگ آؤٹ. انٹل نیکسٹ ٹائم جی, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.